إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، رشتے ازدواج میں بدھنے کے بعد میاں بیوی کے حقوق کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کیا تھا۔ پہلا، بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں، دوسرا، شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے دن انشاءاللہ حقوق کی تیسری قسم مشترکہ حقوق، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہم نے جو ایک لمبا سلسلہ پکڑ کے چلا تھا، اسلام کے خاندانی نظام، ہم کو یہیں پہ کسی مجبوری کی وجہ سے وقف کرنا پڑے گا، اسٹاپ کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ سے ہم کوئی نیا عنوان لیں گے، اور یہ جو گھریلو مسائل ہیں، نکاح سے منسلک جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اب کسی اور موقع کے لیے اللہ نے توفیق دیا، حالات سازگار ہوئے تو انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس نکاح سے متعلق انشاءاللہ یہ آخری ہمارا خطبہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں، جیسے دونوں پہلے حقوق، شوہر کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق شوہر پر، جیسے یہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی لازم اور ضروری ہیں اور اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہمیت ہے، ایسے جو تیسرا حق ہوتا ہے مشترکہ حقوق، یعنی کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جو میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی بڑی ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کی قدر و منزلت کو بہت زیادہ بیان کیا۔ تاکیدی حکم اللہ رب العالمین نے ان مشترکہ حقوق کی ادائیگی کے لیے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تیسرا جو حقوق ہے، یہ جو تیسرا حق ہے میاں بیوی کا، مشترکہ اور آپسی حقوق، یہ در حقیقت میاں اور بیوی کی زندگی کے اندر پیار و محبت کے پھول کھلیں، دونوں کے تعلقات خوشگوار رہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے چین اور سکون ملے، اس کے لیے ضروری ہے اس تیسرے حق کو ادا کرنا۔ بغیر اس تیسرے حق کو ادا کیے، جس کو آپسی اور مشترکہ حقوق کہا جاتا ہے، ان حقوق کو ادا کیے بغیر کسی بھی میاں بیوی کی زندگی میں محبت کے پھول، پیار اور شفقت کے گل نہیں کھل سکتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں، جو لوگ شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں
کہ ہماری زندگی کے اندر خوشحالی ہو، ہماری میاں بیوی کی جو لائف ہے اس کے اندر خوشگوار پن ہو، محبت اور پیار اور شفقت، الفت، ایک دوسرے کی قدر و منزلت کو سمجھنے کا ماحول پیدا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کی خطبہ جمعہ کے اندر اس عنوان کے تحت جو چند حقوق میں بیان کروں گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر کوئی میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس دیواجی زندگی کے اندر محبت کے پھول کھلیں گے، اور اسی طرح پیار اور شفقت اور الفت اور مودت اور محبت یہ پروان چڑھے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلا حق میرے بھائیوں جو مشترکہ حقوق سے متعلق آتا ہے وہ یہ کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی غلطی، بھول چوک، کمی کوتاہی، نسیان، خطا کو اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی سمجھیں۔ یعنی اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو بیوی یہ سمجھے یہ میری غلطی ہے، اگر بیوی سے کوئی غلطی، کوئی چوک، کوئی خطا، کوئی نسیان ہو جا رہا ہے تو شوہر سمجھے یہ میری خطا ہے، میری غلطی ہے، اور اس طرح سے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا راستہ اختیار کریں۔ اس لیے انسان ہیں، میاں بیوی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے دونوں انسان ہیں۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، خطا نسیان انسان سے ہوتی ہے، بھول چوک انسان سے سرزد ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی غلطی پر خود اپنے اوپر غصہ آتا ہے۔ بہت ہی مختصر سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی ہر انسان کے ساتھ ایسا مرحلہ زندگی میں آ جاتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے اوپر غصہ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ گاڑی چلا رہا تھا، جہاں بریک مارنا تھا وہاں ایکسیلیٹر دبا دیا، گاڑی کسی کو جا کے ٹکرا گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سامنے والا اتر کے آیا، گالی دیا، بہت سارا الٹا سیدھا سنایا بھی، اور اس کے بعد آپ کو سننا بھی پڑا، ہو سکتا ہے 1-2 تھپڑ بھی آپ کھائیں، اس کے بعد آپ کو جرمانہ بھی دینا پڑا۔ غلطی کس کی؟ آپ کی غلطی، آپ نے بریک مارنے کے بجائے آپ سے ایکسیلیٹر دب گیا۔ یا اسی طرح آپ کے بیٹے نے، آپ کی اولاد میں سے کسی نے کوئی غلطی کیا، آپ نے اس کی غلطی سے زیادہ زور سے اس کو مار دیا، پھٹ گیا کان کا پردہ۔ کس کی غلطی سے؟ آپ کی غلطی سے۔ اب آپ کو اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے، اب آپ کیا کریں گے اس ٹائم پہ؟ آپ کو اپنی بھول چوک، غلطی، خطا، نسیان کی وجہ سے اپنے اوپر غصہ آتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کو مارتے ہیں، اپنے کو پیٹتے ہیں، اپنے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں، اپنے لیے عذر تلاش کرتے، تلاش نہیں کرتے، عذر تلاش کرتے، عذر گڑھتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ ارے وہ ٹائم پہ اصل میں میرا دماغ کہیں اور تھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تھوڑا میں ٹینشن میں تھا، ارے وہ بھول ہو گیا، چوک ہو گیا، انجانے میں ہو گیا، غلطی ہو گئی بھائی، ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے۔ تو جیسے ایک آدمی اپنی غلطی کے موقع پر اپنے اوپر غصہ آ کر کے اس غصے کو برداشت کرتا ہے، اس کے لیے عذر اور بہانے تلاش کرتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کی غلطی کے موقع پہ عذر اور بہانہ تلاش کرنا چاہیے۔ عذر اور بہانہ تلاش کر کے عفو اور درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان دونوں کو ساتھ میں رہنا ہے، اور دونوں سے غلطی سرزد ہوتی ہے۔ ہر آدمی ہے، دونوں میں سے ہر کوئی اگر ایک دوسرے کی غلطی کو پکڑنے کے در پہ آ جائے گا تو پھر یہ رشتہ زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گا۔ میاں اور بیوی میں سے اگر ایک کو غصہ آ گیا تو دوسرے کا پارا گرم نہیں ہو جانا چاہیے، اس کا ٹمپریچر ہائی نہیں ہو جانا چاہیے، اس کو ٹھنڈے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، اس کو بھڑکانے کے بجائے، اپنے آپ کو اور زیادہ غصہ کرنے کے بجائے سنجیدگی کے ساتھ اس کو برداشت کریں، اور ایک غصہ ہو جائے تو دوسرا نرم ہو جائے، ورنہ اگر دونوں ٹائٹ ہو جائیں گے اور دونوں غصے میں آ جائیں گے تو اس کا بہت خطرناک نقصان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر میں تشریف فرما ہے، دوسری بیوی کے گھر سے کوئی ہدیہ آیا، پلیٹ میں کھانے کا کوئی سامان تھا، پلیٹ کے اندر ایک خادم کے ذریعے سے وہ لایا گیا۔ جس بیوی کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب دوسرے بیوی کے گھر سے وہ پلیٹ اس گھر میں آیا تو اس گھر والی بیوی کو غصہ آ گیا، بہت غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ ہم اگر اب کہیں کہ اس بیوی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے اپنے ہاتھ سے غلام کے ہاتھ کو مارا زور سے، اور اتنا زور سے مارا کہ غلام کے ہاتھ سے وہ برتن نیچے گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ایک برتن توڑا گیا
اور اس کے اندر جو کھانا تھا اس کو زمین پہ بکھیرا گیا، اپنے آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہم؟ پیسہ کماتا ہوں میں نا، تو اس کی قیمت مجھے معلوم ہے، تم کو کیا معلوم؟ اور اس کے بعد جو کرتے ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اس کے بعد آپ کا جو ری ایکشن ہوتا ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہانہ تلاش کیا۔ کوئی دنیا والا یہ نہ سوچے ارے یہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ خادم بھی وہاں پہ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور آپ کی وہ بیوی بھی ہے، اب یہ خادم ہے، ہو سکتا ہے بات لیک ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں غارت امکا، تمہاری امی کو غیرت آ گیا ہے، غصے میں آ گئی تمہاری امی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے کہا، غالباً انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ کیونکہ اس حدیث کے یا اس واقعے کے راوی خود انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، تم نے کیا کیا؟ یہ نہیں، غارت امکا، تمہاری ماں کو غیرت آ گیا ہے کہ ان کی باری میں دوسرے کے گھر سے ان کے گھر میں ہدیہ کیسے آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے غیرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ٹھنڈے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سنجیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، وہ جو برتن ٹوٹ گیا تھا نا، برتن کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور کھانا اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اب انصاف بھی کرنا ہے، کسی کا نقصان ہوا اس کی بھرپائی بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا غصہ آیا، یہ بہت ٹمپریچر ہائی ہو گئی، وقتی طور پہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی وجہ ہے غصہ ایسا آتا ہے، ایسے موقع پہ غصہ آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے کا مظاہرہ نہیں کیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہ برتن اٹھایا، کھانے کو زمین سے اٹھایا، اور جس گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس بیوی کے گھر میں گئے اندر، اور جیسا پلیٹ یا جو برتن ٹوٹا تھا ان کے گھر سے اٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس خادم کو دیا، بولا لے جاؤ جہاں سے تم لائے تھے یہ پلیٹ ان کے گھر پہ پہنچا دو۔ بدلہ ہونا چاہیے نا، نقصان آپ نے کیا، بھرپائی آپ کو کرنا۔ لیکن میرے بھائی اس واقعے سے میں آپ کو جو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے اتنا تیز غصہ آیا، غصے میں کوئی کسر ہے کیا؟ مار دیے، پلیٹ گر جائے، ٹوٹ جائے، کھانا بھی گر جائے، یہ غصہ نہیں ہے، بہت تیز غصہ تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پن کا مظاہرہ کیا۔ تو ہم کو اور آپ کو اس واقعے سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہم کو اور آپ کو بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ گھروں کے اندر اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے آپے سے باہر نہیں آنا چاہیے، یہ اسی طرح اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو بیوی کو بھی آسمان سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے، زمین پہ رہنا چاہیے، آسمان کو اوپر رہنے دینا چاہیے، خواہ مخواہ معاملے کو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے۔ یہ در حقیقت میاں اور بیوی کے درمیان محبت کے پھول کھلنے کا ایک بہت بنیادی حق ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی غلطی کو اپنی غلطی سمجھ کر کے عفو اور درگزر کا معاملہ کریں۔ ایسے سمجھے اگر یہ غلطی مجھ سے ہوتی تو میں کیا کرتا، بیوی سے غلطی ہو گئی، اگر وہ غلطی مجھ سے ہوتی تو میں کیا کرتا؟ صبر کرتا، برداشت کرتا، تھوڑا سا غصہ آتا لیکن اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیتا، بہت اپنے اوپر تھپڑ نہیں مارتا، اپنے آپ سے لڑتا نہیں۔ ایسے ہی جب بیوی کی غلطی ہو گئی، آپ کی بیوی کی غلطی ہوئی ہے، کسی اور کی بیوی کی غلطی نہیں ہے، آپ کے شوہر کی غلطی ہوئی ہے، کسی اور کے شوہر کی غلطی نہیں ہوئی ہے، تو اگر آپ کی بیوی سے غلطی ہو جائے، آپ کے شوہر سے غلطی ہو جائے تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ لے کر عفو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوسرا جو آپسی اور مشترکہ حقوق بنتا ہے اس میں یہ کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو دینی تعلیمات پر عمل کرنے میں معاون اور مددگار بنیں، یعنی دین کی تعلیمات پر اللہ رب العالمین، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا ہیلپ کریں، دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں، دونوں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ ایسا نہیں میرے بھائی، اور در حقیقت یہی سچی محبت کی نشانی میرے بھائیو۔ ایک دونوں میں سے، میاں اور بیوی میں سے دونوں میں سے ایک توحید پرست ہے، دوسرا شرک کے تالاب میں ہچکولے کھا رہا ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا شیدائی ہے، سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، اور دوسرا بدعتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک نمازی ہے، دوسرا بے نمازی ہے، ایک عبادت گزار ہے، دوسرا عبادت چور ہے۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں، اگر کسی گھر کے اندر میاں بیوی میں اس طرح کا ہو جائے، توحید اور شرک، اتباع سنت اور بدعت، نماز اور بے نماز، اسی طرح سے عبادت گزار اور عبادت چور، اگر اس طرح میاں بیوی میں ایک دوسرے کے ہو جائیں تو مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ سچی محبت کرنے والے، حقیقی محبت کرنے والے میاں بیوی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
کیا یہ آپ کی محبت سچی ہے؟ کان کھول کے سن لیں میرے بھائیو، یہ آپ کی محبت نہ آپ کی بیوی سے سچی ہے اور نہ بیوی کی محبت آپ سے سچی ہے کہ ایک تو توحید پر جائے اور دوسرا شرک کی دلدل میں پھنسا رہے، ایک نماز کا پابند رہے اور دوسرا بے نمازی رہے اور دونوں ہنسی خوشی کے ساتھ رہے۔ یہ سچی محبت نہیں ہے۔ سچی محبت کیا ہے؟ سچی محبت یہ ہے کہ آپ اگر جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں تو اپنے پارٹنر کو بھی جنت کے راستے پہ لے جانے کی کوشش کریں۔ سچی محبت یہ ہے، اگر آپ اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کی جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، سچی محبت یہ ہے کہ اپنے گھر والے، اپنے رفیق حیات، اپنے پارٹنر، اپنے بیوی اور شوہر کو بھی اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما بردار بنا کر کے اس کو بھی جنت کا حقدار بنائیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بیوی کو چھوڑ دیے، یا بیوی نماز پڑھ رہی ہے اور شوہر کو چھوڑ دیے، بیوی توحید پرست ہے اور حضرت درگاہوں پہ جا کے شرک کے اڈوں پہ کو آباد کر کے رکھ رہے ہیں، اگر اس طرح کا گھر کے اندر میاں بیوی کے تعلقات ہو اور دونوں ایک دوسرے پر انگلی نہ اٹھائے تو یہ حقیقت میں سچی محبت نہیں ہے، یہ جھوٹی محبت ہے۔ دن بھر میں آپ 1000 بار بولیں، دونوں میاں بیوی میں سے دن میں 1000 بار ایک دوسرے سے ملے اور کہیں آئی لو یو، آئی لو یو، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن اگر آپ نے ایک کو شرک میں چھوڑ دیا، ایک کو بدعت پہ چھوڑ دیا، ایک کو فحاشی اور بے حیائی پہ چھوڑ دیا تو یہ در حقیقت سچی محبت نہیں ہے۔ آپ کا وہ اپنی صرف جملہ بازی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں میرے بھائیو۔ سچی محبت اسی چیز کا نام ہے کہ اگر بیوی سے کہیں زندگی میں فصل ہو جائے، کہیں گڑبڑی ہو جائے تو شوہر مضبوطی کے ساتھ بیوی کے قدم کو پکڑ لے، اور اگر بیوی سے کہیں فصل ہو جائے تو شوہر اپنا کردار ادا کرے۔ اور یہ میرے بھائیو دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے۔ شوہر اور بیوی پر دین کے احکامات پر عمل کرنے میں ایک دوسرے کا مدد کرنا کتنا ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا، حدیث دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا، آپ کو خبر لگتی کہ کسی کا نکاح ہوا ہے، کسی کی شادی ہوئی ہے، نکاح کے ذریعے سے حلال طریقے سے ایک پاک باز رشتے سے منسلک ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے یہ دونوں میاں بیوی بن گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور مبارکبادی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے نا، اس دعا کے اندر کہتے ہیں وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْر۔ نہیں یاد ہوگا آپ کو دعا، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْر، اے اللہ یہ لڑکا اجنبی، یہ لڑکی اجنبی، اب ان دونوں کے اندر پیار ہو گیا ہے، دونوں کے اندر محبت ہو گئی ہے، دونوں حلال طریقے سے میاں بیوی کے رشتے میں بندھ چکے ہیں، اے اللہ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْر، اے اللہ دونوں کو خیر کے معاملے میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کیا ہے بھائی؟ خیر توحید ہے، خیر کیا ہے؟ نماز ہے، خیر کیا ہے؟ صدقہ خیرات ہے، خیر کیا ہے؟ دین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اے اللہ ان دونوں کو خیر کے کاموں پر ایک دوسرے کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی زندگی میں چونکہ ابھی دونوں کا مزاج بہت الگ تھلگ ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مزاج کو ایک متحد خیر کے کاموں پہ اتحاد کرنے والا بنا دے۔ زندگی میں اگر شوہر سے کہیں دین سے بے راروی پیدا ہو جائے، دین سے دوری پیدا ہو جائے، شریعت کی مخالفت شوہر سے ہو جائے، تو یا اللہ اس بیوی کو ہمت دے دے، طاقت دے دے کہ اپنے شوہر کو گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کے راستے پہ لا سکے، شرک کے اڈوں سے کھینچ کر کے توحید کے راستے پر گامزن کر سکے۔ اور اگر یہی کام بیوی سے اگر ہو جائے، تعویذ گنڈا پہننے والی ہو جائے، درگاہوں پہ جانے والی ہو جائے، غیر اللہ کو نظروں کے نام پہ نظر و نیاز کرنے والی ہو جائے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کشا سمجھنے والی ہو جائے، تو یا اللہ اس کے شوہر کو بھی ہمت دے دے کہ اپنی بیوی کی ہدایت کے لیے بندوبست فرمائے۔ یہ اہمیت دیکھیں کہ ابھی یہ رشتہ اس زمین پہ استوار ہوا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک دوسرے کو تعاون اور ہیلپ اور مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اگر ہم کو پتہ چل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ سب سے افضل مال کون سا ہے تو ہم لوگ اس کو جمع کر کے رکھیں گے، ذخیرہ کر کے رکھیں گے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، مل جائے گا تو اس کی بڑی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے رسول سب سے بہترین افضل المال، سب سے بہترین مال کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا تم ذخیرہ کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضلہ لسان ذاکر، سب سے بہترین مال جو انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے،
لسان ذاکرون، ایسی زبان جو اللہ کے ذکر سے تر ہو، قرآن کی تلاوتوں سے تر ہو، درود سے تر ہو، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور بزرگی سے تر ہو، سچائی سے تر ہو، جھوٹ سے دور ہو، شرک کے الفاظ سے دور ہو، کفری الفاظ سے دور ہو۔ لسان ذاکرون، سب سے قیمتی مال جس کو ذخیرہ کرنا چاہیے، جس کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے، جس کو مس ہونے کے معاملے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے، لسان ذاکرون، ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ وقلب شاکرون، اور دوسرا سب سے بہترین مال وہ دل جس کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتیں استعمال کر کے شکر کرنے کا جذبہ ہو، جس دل کے اندر اللہ کی نعمتوں کے تلے دبے ہونے کا احساس ہو جائے کہ اللہ تو نے مجھے بہت دے دیا، بہت دے دیا، اتنا دے دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں دیا، اور اگر کسی کو صحت دے دیا تو یقیناً صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں ایمان کے بعد صحت و تندرستی سے بڑی نعمت کوئی نہیں میرے بھائیو۔ جیب میں کروڑوں روپیہ ہے لیکن آپ ڈائلیسس پہ ہیں، آپ بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں، آپ کا مال فائدہ مند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسرا سب سے بہترین مال جس کو جمع کرنا چاہیے، جس کی حفاظت کرنی چاہیے، قلب شاکرون، ایسا دل ہونا چاہیے جو اللہ کی نعمتیں کھا کر کے شکریہ کرنے کا جذبہ ہو۔ ہمارے عنوان سے کیا اس حدیث کا تعلق ہے؟ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زوجۃ مؤمنۃ، مومنہ بیوی، ایماندار بیوی، ایسی ایماندار بیوی تعین علی ایمانہ، ایمان یہاں نہیں، تعین علی ایمانہ، ایسی مومنہ بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کے معاملے میں مددگار ہو، تعین و مدد کرنے والی ہو، علی ایمانہ، اپنے شوہر کے ایمان کی حفاظت کے معاملے میں۔ ایمان کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک بٹن دبا دو پورا ہو جائے، ایمان بہت جامع ترین لفظ میرے بھائیو، پورے دین کو شامل ہے، اللہ کی پوری اطاعت و فرمانبرداری کو شامل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو شامل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نیک بیوی جو اپنے شوہر کے دین کے معاملے میں مدد کرنے والی ہو، وہ بیوی ایسی ہے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ در حقیقت یہ حدیث بہت زیادہ تفصیل سے کوئی چیز بتا نہیں رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثیں اس معنی کی وضاحت کر رہی ہیں، پورا معاملہ کھول کر کے رکھ دیتی میرے بھائیوں کہ ایک بیوی کو شوہر کے دین کے معاملے میں کیسا محتاط ہونا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے، اور ایک شوہر کو اپنے بیوی کے دین کے معاملے میں کس قدر مددگار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک حدیث بیان کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں میرے بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ شاید ہم کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ دعا لینے کا شرف ہوتا ہے، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے یہ دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن ان کی دعاؤں کے حقدار ہم بن سکتے ہیں، بن سکتے کہ نہیں بن سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس شوہر پہ رحم فرمائے۔ اس طرح کا جب جملہ آتا ہے نا تو اس کا دو معنی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شوہر پہ رحم فرمائے، دعا دے رہے ہیں یا اللہ رحم فرمائے، دوسرا یہ اللہ تعالیٰ اس شوہر پہ رحم کر دیا، اللہ اکبر، ایک خبر ہو گیا، ایک دعا ایک خبر، اور دونوں کے لیے دونوں معنی کی گنجائش ہے یہاں پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے یا اللہ اس شوہر پہ رحم فرما دے۔ شوہر ہے نا، جو لوگ شوہر ہیں وہ سنیں کیا کام کرنا ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے حقدار ہم بن جائیں گے، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو جائیں گی۔ اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، کیا ہے؟ رحم اللہ رجلا، یا اللہ اس شوہر پہ رحم فرمائے قام من اللیل، جو رات میں اٹھتا ہے جو پوری دنیا سوتی ہے، فصلی، اور جو تیری اس کی تقدیر میں اللہ تو نے نماز لکھ دیا وہ نماز پڑھتا ہے، وہ شوہر جو رات میں اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، کیا کرنے کے لیے؟ کیا کرنے کے لیے؟ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنا نماز پڑھ کر کے اپنے بیوی کو بھی جگاتا ہے، فصلت، اور وہ بھی نماز پڑھ لیتی ہے۔ اپنے بیوی کو رات میں جگا کر نماز پڑھنے والے شوہر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، دیکھیں کیا میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَإِنْ أَبَتْ، بیوی کو جگایا، دھکا دیا، آواز دیا، نہیں اٹھ رہی ہے، نیند کا اس کے اوپر غلبہ طاری ہے،
نیند کا اس کے اوپر غلبہ طاری ہے اور وہ نہیں اٹھ رہی ہے، نضحا فی وجہ الماء، اس کے چہرے پہ پانی چھڑکتا ہے جگانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، جگانے کی خاطر اس کے چہرے پہ پانی چھڑکتا ہے تاکہ اٹھ جائے۔ پانی جب آدمی کے اوپر پڑتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے تو ہوش میں آ جاتا ہے، نیند والا آدمی تو اٹھ کے بھاگنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی ایسا شوہر ہے جو رات میں نمازیں پڑھتا ہے، بیوی کو بھی جگا دیتا ہے، بیوی اگر نہیں جاگ پاتی پانی چھڑکتا ہے اور بیوی اٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شوہر کے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہم کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اب آپ بولیں گے ورڈ سائڈ، یہ آدھی حدیث میں نے پڑھا، اس کے آگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، اے اللہ اس عورت پر بھی رحم فرمائے، اے اللہ اس بیوی کے اوپر بھی رحم فرمائے جو رات میں اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے۔ شوہر اس کا آنا کانی کرتا ہے، اٹھتا نہیں ہے، اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتی ہے، تو ایسی عورت پر بھی اللہ تعالیٰ تو رحم فرمائے۔ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہی نا کہ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے، سچی محبت یہی ہے، اور مشترکہ حقوق میں یہ بنیادی چیز ہے کہ شوہر بیوی کے دین کے معاملے میں مدد کرے اور بیوی شوہر کے دین کے معاملے میں مدد کرے۔ میرے بھائیو، اگر یہ ہے تو سچی محبت ہے، انشاءاللہ یہ رشتہ یہاں بھی باقی رہے گا، وہاں بھی باقی رہے گا۔ اور اگر آپ پوچھیں اپنی عورتوں سے، ایمانداری سے کسی سے پوچھوائیں، یا آپ کی بیوی آپ کے بارے میں کسی سے پوچھوائیں کہ کیا آپ لوگوں کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں بھی رہنا چاہتے ہو، اکثر تو یہ کہیں گے دنیا ہی اجیرن بن گئی ہے، جنت میں ہمیں ایسے شوہر کی ضرورت نہیں ہے، یا جنت میں ہمیں ایسی بیوی کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی بیوی اور بیویوں کو اپنے شوہر کے دین کے معاملے میں مدد کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، یا وہ جانتی ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اسی طرح تیسرا حق میرے بھائیوں جو مشترکہ حقوق میں آتا ہے وہ یہ کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی راز کی باتیں، پردے کی باتیں، کمی اور کوتاہیوں کو چھپا کے رکھیں، دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں کسی بھی طرح سے۔ بیوی کے اندر یا شوہر کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی عیب ہو، یا کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو میاں بیوی اکیلے میں وہ چیز کرتے ہیں، کسی کے سامنے زبان پہ لا بھی نہیں سکتے، تو ایسے رازوں کی حفاظت کرنا بیوی کے لیے بھی ضروری ہے اور شوہر کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر شوہر کو بیوی کا لباس کہا اور بیوی کو شوہر کا لباس کہا۔ آپ کو معلوم ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ بڑی پیاری تعبیر ہے میرے بھائیوں۔ میاں اور بیوی کے رشتے کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے اس سے بہترین تعبیر دنیا کے اندر کہیں ہے ہی نہیں میرے بھائیوں۔ سب سے بہترین تعبیر ہے کہ شوہر بیوی کا لباس اور بیوی شوہر کا لباس۔ کیسے؟ تین چیزیں غور کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے قریب ترین جو چیز انسان کے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا اپنا لباس ہوتا ہے۔ سب سے قریب ترین آپ کے پاس کون ہے؟ آپ کا لباس ہے نا۔ باقی سب دور ہو سکتے ہیں لیکن لباس آپ کے نزدیک ہے۔ دوسرا یہ انسان کی اندر کی بناوٹ، شکل و صورت، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراد، کمی اور کوتاہی لباس سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ لباس کو معلوم ہے کہاں پہ کیا سائز ہے، کیا موٹا ہے، کیا پتلا ہے، یہ ساری لباس اچھے سے جانتا ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ لباس سے زیادہ انسان کے عیبوں کو اور کوئی اور نہیں چھپاتا ہے۔ انسان کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، جو راز کی چیزیں دفن ہیں، لباس سے زیادہ اس کو کوئی چھپانے والا نہیں ہوتا ہے۔ لباس اتار دو تو آدمی دیکھ کے شرما جائے گا، یعنی بہت اچھا آدمی یار، لیکن لباس اتارے گا تو ایک دم گندا ہے، ایک دم گندا ہے۔ تو یہ لباس جو ہے وہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اس کی کمیوں کو چھپاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے شوہر کو بیوی کا، بیوی کو شوہر کا جو لباس کہا، اس کا یہی مطلب ہے کہ میاں اور بیوی بالکل سب سے زیادہ قریب ترین رشتے ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے راز کو اچھے سے جانتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا میری بیٹی کیسی، میرا بیٹا کیسا ہے، برابر نا، لیکن شوہر بیوی کے بارے میں، بیوی شوہر کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ اب لازم ہے، ضروری ہے کہ جیسے لباس انسان کے عیبوں کو جان کر کے چھپا دیا، ویسے شوہر بیوی کے اوپر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو جان کر کے، ان کی کمی اور کوتاہیوں کو جان کر کے اس کو چھپا دے، راز فاش نہ ہونے دے میرے بھائیوں۔ اس کے اندر صرف راز جسمانی وضع نہیں ہے، جسمانی بناوٹ نہیں ہے، بلکہ باتوں کا بھی راز ہوتا ہے،
میاں اور بیوی جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو جو گفتگو ہوتی ہے، جو بات چیت ہوتی ہے، ایسی بات چیت کہ آپ دوسروں کے سامنے نہیں بول سکتے۔ شریف آدمی وہ بات یا وہ الفاظ زبان سے باہر نہیں نکال سکتا جو بیوی کے سامنے نکال دیتا۔ بیوی اپنے شوہر کے سامنے ایسا لفظ بول دیتی ہے جو دوسروں کے سامنے نہیں بول پاتی۔ تو یہ بھی راز کی باتیں ہیں، یہ راز کی باتیں بھی اس کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ اور میرے بھائیو، اگر کوئی بیوی یا کوئی شوہر اپنے پارٹنر کی، اپنے رفیق حیات کی، شریک حیات کے راز کو فاش کرتا ہے یا کرتی ہے تو یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہتے ہیں ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے یہاں سب سے برا انسان وہ ہوگا۔ من اشر الناس، اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ من اشر الناس، لوگوں میں سب سے برا انسان اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن وہ انسان ہوگا کہ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ، کہ آدمی اپنی بیوی سے قربت اختیار کیا، آدمی اپنے بیوی سے نزدیکی حاصل کیا اور اس کی بیوی اپنے شوہر سے نزدیکی حاصل کیا۔ صبح ہونے کے بعد یہ آدمی اپنے بیوی سے ہونے والی راز کی باتوں کو، راز کی چیزوں کو، راز کے عیب کو، چھپی ہوئی چیزوں کو اپنے دوستوں کے سامنے نشر کرتا رہے، بیان کرتا رہے۔ ثم ینشر سرہا، اور صبح ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی کے راز کو دوسروں سے بیان کرنے لگے۔ یہ بے حیائی کے انتہا کا زمانہ ہے، بے شرمی کے انتہا کا زمانہ ہے میرے بھائیو۔ ہماری یہ نوجوان طبقہ شادی ہونے کے بعد اپنے دوستوں میں، یا ہماری وہ نئی لڑکیاں جن کو اسلام سے کوئی شغف نہیں ہوتا، بے حیائی اور بے شرمی کے ماحول میں وہ پروان چڑھتی ہیں۔ شادی کے دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن جب اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں تو بند کمرے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے دوستوں، اپنی سہیلیوں سے بیان کرنے میں ذرہ برابر نہیں شرماتی میرے بھائی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، چٹکارے لے کے بیان کرتے ہیں۔ اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، جب دوستی کھاتے میں بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں بول رہا ہوں تو میری بیوی کے راز فاش ہو رہی ہے، جب بیٹھ رہے ہیں بول رہے ہیں تو یہ نہیں سمجھ رہے ہی بیوی کہ میرے شوہر کے راز فاش ہو رہا ہے۔ اگر بیوی شوہر کے راز کو فاش کرتی ہے اور شوہر بیوی کے راز کو فاش کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیو۔ اشر الناس، لوگوں میں بہت برا انسان ہے میرے بھائیو۔ اسی طرح چوتھا میرے بھائیو یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کریں، حلال زیب و زینت، مناسب بناؤ سنگار۔ اسلام نے صرف اجازت نہیں دیا ہے، اسلام نے ابھارا ہے میرے بھائیوں کہ شوہر بیوی کے لیے خوبصورتی اختیار کرے اور بیوی شوہر کے لیے خوبصورتی اختیار کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس پر ترغیب دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے آؤ تو زینت اختیار کر لیا کرو۔ اسی طرح میرے بھائی اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یہ آیت اس معنی میں بہت اہم ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ بڑا بزرگ بن جاتے ہیں، ایک دم بزرگ اتنا یہ سمجھتے ہیں میک اپ کرنا، حلال میک اپ، جائز میک اپ، مناسب میک اپ کی بات میں کر رہا ہوں، حلال اور جائز بناؤ سنگار کرنا، زیب و زینت کرنا، یہ صرف بیوی کا کام ہے۔ میں تو ہسبینڈ ہوں، میں تو مرد ہوں، مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پھٹے مجنوں، نہ کپڑا پہننے کا ڈھنگ ہے، نہ جوتا پہننے کا ڈھنگ ہے، نہ بال رکھنے کا ڈھنگ ہے۔ یہ اسلام نہیں میرے بھائیوں، یہ جوگی پر ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیوی ہے تو آپ جیسے یہ چاہتے میری بیوی بن سن کے آپ کے سامنے رہے، بن سور کے آپ کے سامنے آئے، زیب و زینت کر کے آئے، تو ایسی آپ کی بیوی بھی چاہتی ہے۔ اس کا دل چیر کے دیکھو، اس کے دل میں لکھا ہوگا کہ میرا شوہر بھی میرے سامنے آئے تو اچھی شکل و صورت میں آئے۔ یہ اسلام نے اس کی ترغیب دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قل ہی للذین آمنوا، زینت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے کہ مومنوں کے لیے یہ دنیاوی زندگی کے اندر زیب و زینت ہے، خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو صرف مومنوں کو ملنے والا ہے، لیکن دنیا کے اندر کافروں کے لیے بھی ہے، مشرکوں کے لیے بھی ہے، اہل ایمان اور بے ایمانوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے زینت کی چیزیں بنا دیا ہے، وہ زینت اختیار کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر مومنوں کے لیے بھی ہے اور آخرت کے اندر صرف مومنوں کے لیے ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک دم وہی مجنوں والی شکل، کپڑا ڈھنگ کے نہیں، گندا میلا کچیلا، پراگندہ بال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے میرے پاس بہت مال ہے، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، میں تھوڑا مختصر کر رہا ہوں، کیا مال ہے تمہارے پاس؟ کہا اللہ تعالیٰ اونٹ بھی بہت سارے ہیں، بکریاں بھی بہت سارے ہیں، بہت ہر قسم کے مال اللہ نے مجھ کو دیا ہے۔ تو جب اللہ نے تم کو سب کچھ مال دیا ہے تو یہ حیت کیا بنا کے رکھو، کیا شکل و صورت بنا کے رکھو؟ یہ پھٹے پرانے کپڑے، یہ میلے کچیلے کپڑے دیکھنے کے لائق نہیں ہے،
یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَلْيُرَا أَثْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ، اللہ نے جو تم کو نعمتیں دیا ہے مال کی شکل میں، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کے اثرات تمہارے بدن پہ دکھنے چاہیے، تمہارے اوپر دکھنا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے تو خوشحالی کے ساتھ بغیر ریا، نمود، تکبر، غرور کیے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کے طور پر اس کا استعمال کریں۔ اسلام نے تو اس کو تھوڑی معیوب قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گندے آدمی کو میلے کچیلے کپڑا پہن کر کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کے ساتھ منع کیا۔ اسی طرح میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کبر و غرور گھمنڈ ہوگا۔ صحابہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی چاہتا ہے ثوبہ حسن ونال حسنۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا وضاقت اچھا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اچھا جوتا پہننا، اچھا کپڑا پہننا، اچھی ٹوپی لگانا، اچھا یعنی شریعت کے مطابق اب حلال طریقے سے اچھا دکھنا، کیا یہ اللہ کے رسول تکبر غرور ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند ہے۔ یہ مطلب آپ دیکھیں خوبصورتی کس کو بتانے کی ضرورت ہے؟ یہ یاد رکھیں میرے بھائیو، بد صورت بنا کے رہنا، بد شکل بنا کے رہنا، یہ اسلام نہیں میرے بھائیو۔ اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ جمیل، اللہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حیثیت دیا ہے، آپ اس حیثیت میں رہتے ہوئے بغیر ریا، نمود، تکبر، غرور اور کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھے بغیر آپ کو اللہ نے جو دیا ہے اس میں آپ اچھی سے رہیے، خوبصورت دکھیے، کوئی بات نہیں، لیکن حلال طریقے سے۔ حلال طریقے سے بیوی بولے تمہاری داڑھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، نہیں حرام ہو گیا، یہ حلال کی بات کر رہا ہوں، مناسب بات کر رہا ہوں۔ اس طرح میرے بھائیوں ایک اہم اور حقیقت بات ہے کہ شوہر خوبصورت دکھے، بیوی خوبصورت دکھے، بیوی کے زیب و زینت بناؤ سنگار کو دیکھنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون ہے؟ شوہر۔ اور ہم جانتے ہیں ہماری بیویاں کیسی گھر میں رہتی ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر لوگوں کی بیویاں کیسی رہتی ہیں، وہی 3 4 دیر گاؤں وغیرہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پورا ٹھنڈی 2 مہینے نکل جاتا ہے، نہاتے بھی نہیں ہیں، دیکھنے کے لیے کپڑا نہیں رہتا میرے بھائیوں، اتنے گندے کچیلے میلے کچیلے۔ اور اگر کہیں جانا ہو تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کم سے کم لگنا چاہیے کس میں؟ شیشے کے سامنے کھڑے ہونے میں، اس سے کم نہیں لگتا میرے بھائیوں۔ یہ زیب و زینت دیکھنے کا حقدار کون ہے؟ اب جب آپ دوسرے باہر جائیں گے تو زیب و زینت کریں گے، شوہر کے پاس رہیں گے تو وہی پیاز لہسن اور کی بدبو آئے گی، پسینے کی بدبو آئے گی، آپ بولو گے پیار نہیں پیدا ہو رہا ہے، محبت نہیں پیدا ہو رہی۔ محبت کا تم نے موقع ہی کہا دیا کہ محبت اور پیار پیدا ہو میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی، وہ ایک دم پراگندہ بھال، کوئی زیب و زینت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، روایتیں مختلف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ عورت کیسی ہے؟ ایک دم ایسا لگ رہا ہے کوئی آگے پیچھے اس کا ہے نہیں، کیا معاملہ ہے اس کا؟ ذرا سے پوچھو، اتنا پراگندہ بال، اتنے میلے کچیلے شکل میں کیوں رہتی ہے؟ بنا سنگار کیوں نہیں کر کے بیٹھی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ کیا کروں، میرے شوہر ہیں، ہمارے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد ہے ہی نہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے ہیں، بیوی سے کچھ مطلب ہی نہیں ہے۔ تو جب بیوی سے مطلب ہی نہیں تو بیوی میک اپ کرے کس کے لیے؟ صحابہ کرام کا زمانہ، بیوی سے جب مطلب نہیں ہے، دن بھر روزہ، رات بھر عبادت، جب بیوی سے کوئی مطلب نہیں، دیکھنے والے نہیں ہے تو میک اپ کس کے لیے کرے میرے بھائی؟ وہ صحابہ کرام کا زمانہ، صحابیات یہ جانتی تھی کہ میرے میک اپ کا، میرے حسن و خوبصورتی کا، میرے بناؤ سنگار کا اصلی حقدار کون ہے؟ میرا شوہر ہے میرے بھائی۔ ہمارے زمانے میں الٹا ہو رہا ہے۔ ایک آخری چیز میرے بھائی بتا کے بات ختم کرتا ہوں، مشترکہ حقوق میں جو ایک اہم حق آتا ہے وہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے جنسی خواہشات کی تکمیل کا پورا خیال رکھیں۔ نکاح کا بنیادی مقصد ہے جنسی خواہشات کو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اس کی تکمیل کرنا، اسلام نے اس کا مقصد قرار دیا ہے۔ یعنی بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کے اس حق کو غصب نہیں کر سکتی ہے۔ شرعی عذر ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن بغیر شرعی عذر کے خالی غصے میں یا اور کسی وجہ سے ایک دوسرے کے اس حق کو غصب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر کے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے تو فرشتے اس کے اوپر پوری رات لعنت کرتے رہتے، لعنت حل ملائکۃ، پوری رات فرشتے ایسی عورت پر جو اپنے شوہر کے جنسی خواہشات کی تکمیل کا خیال نہیں کرتی ہے، بغیر شرعی عذر کے یوں ہی سے منع کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے پوری رات اس کے لیے بد دعا کرتے رہتے، لعنت کرتے رہتے میرے بھائیوں۔ اور ایسے ہی معاملہ حدیثوں کے اندر ہے کہ شوہر بھی اگر بیوی کو حیران اور پریشان کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے بہت سارے شوہر بھی ایسے ہیں، بہت ساری بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں، جب کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے
سامنے والے سے تو یہی ایک ان کا حربہ ہوتا ہے میرے بھائی. یہ جائز اور درست نہیں ہے. بہت سارے گھر اسی لیے اجڑ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو اور ہماری وہ بہنیں جو ہماری آواز سن رہی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر کے ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو رشتے ازدواج میں بندھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ازدواجی زندگی کو خوشحال بنائے, محبت اور الفت اور پیار کے اللہ تعالیٰ گل کھلائے. اللہ تعالیٰ جب تک رہے پیار و محبت کے ساتھ رہیں, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جہاں انبن ہو رہا ہے, جہاں کھٹپٹ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کھٹپٹ کو اللہ تعالیٰ بدل دے. جہاں نفرت ہے محبت ڈال دے, جہاں کراہیت ہے وہاں پسند ڈال دے. اللہ تعالیٰ جہاں ناراضگی ہے وہاں رضا ڈال دے. ایک دوسرے کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ملا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا.